فلک میں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. ذرا اس تصور کو ذہن میں لائیے اور پھر سوچئے کہ یہ بات 1500 سال پہلے کہی جائے تو کوئی کیا سیکھے گا، کوئی کیا سمجھے گا. یہ بات 22ویں صدی میں ٹھیک طرح سے سمجھ میں آ سکتی ہے. اور زمانے کی لمبان جوں آگے کو بڑھے گی، سائنس جوں ترقی کرتی چلی جائے گی، قرآن مجید کی آیات اپنا گھونگھٹ اور اتارتی چلی جائیں گی. سورہ یاسین کو قرآن مجید کا دل کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں تینوں مضامین جو دین کی اساس ہیں بہت خوبصورت انداز میں بیان کیے گئے ہیں. توحید، رسالت اور آخرت. فرمایا منکرین حق جب مرنے کے بعد زندہ ہوں گے اور انہیں ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا، اس وقت ان کا پورا پورا حساب ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ایک واضح کتاب میں ہر شخص کا پورا پورا حساب مرتب کر دیا ہے. عزیزان گرامی، سورہ یاسین میں اللہ تعالی کی آیات اور نشانیاں اور اللہ تعالی کی قدرت اور پھر اس کی بنیاد پہ اس کی توحید کا سبق اتنی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ انسان کا دل جھوم اٹھتا ہے. آگے چل کے یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین. آخرت سے ہمیں ڈرائے جا رہے ہو، قیامت سے ڈرائے جا رہے ہو، میاں یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ما ينظرون الا صیحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ایسا ہوگا کہ یہ آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، بازار میں بھاؤ تاؤ کر رہے ہوں گے، اپنے گھر میں اہم معاملات پہ بحث مباحثے میں لگے ہوئے ہوں گے کہ اچانک ایک بلند آواز، ایک چیخ وہ آئے گی اور ان سب کو دھر لیا جائے گا. اس چیخ کی آواز سے یہ سب کے سب مر جائیں گے. ان کو اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ وہ ایک دوسرے کو وصیت کر سکیں، اتنی مہلت بھی نہیں کہ کوئی راستے میں تو گھر تک پلٹ آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اتنی مہلت بھی نہیں پا سکے گا کہ اپنی بھیڑ بکریاں کسی کے حوالے کر سکے. اس کے بعد فرمایا کہ سب جب مر چکیں گے پورا نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا. پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح، دھوکی ہوئی اون کی طرح ادھر ادھر پھر رہے ہوں گے. اس کے بعد پھر ایک نیا نظام پیدا ہوگا اور وہ یوں کہ پھر سے سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کے آنکھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھیں گے اور اپنے پروردگار کی طرف تیز تیز چلنے لگیں گے. ان کو راستہ کون بتائے گا؟ ان کی اپنی جبلت ان کو ٹھیک ٹھیک راستے پہ اللہ کی طرف بھاگتے ہوئے چل پڑیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو آرام سے لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، ہمیں اس خواب سے کس نے جگا دیا؟ بتایا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وہ جو اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ قیامت آئے گی، اور وہ جو رسولوں نے سچی سچی باتیں بتائی تھیں آخرت کے بارے میں، یہ وہی ہے.
ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم جميع لدينا محضرون. پھر اللہ کا ایک حکم ہوگا، ایک بلند آواز، ایک ہی ڈانٹ کہ سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اس دن کسی پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور جس شخص کو بھی بدلہ ملے گا اس کے عمل کا ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا ملے گا. ہاں، فرمایا کہ اصحاب جنت اس دن بہت خوش دلی سے اپنے مشغلوں میں لگے ہوئے ہوں گے. وہ اور ان کی بیویاں بہت اچھے سایہ دار درختوں کے نیچے ہوں گی اور تخت لگا کے، تکیے لگا کے ایک دوسرے کے ساتھ خوش گپیوں میں مصروف ہوں گے. ان کے سامنے پھل ہوں گے، اور پھل ہی کیا، جس چیز کو وہ طلب کریں گے، جس چیز کو ان کا جی چاہے گا، ادھر ان کا جی چاہے گا اور ادھر وہ چیز ان کے سامنے موجود ہوگی. اس دوران میں اللہ کی طرف سے سلامتی کا پیغام آئے گا. سلام قولا من رب الرحیم. رب رحیم کی طرف سے یہ قول آئے گا کہ تم پہ سلامتی ہو. ہاں، ادھر یوں کہہ دیا جائے گا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. ہاں مجرم لوگوں، آج تم علیحدہ ہو جاؤ. اور پھر فرمائیں گے الم اعہد الیکم یا بنی آدم. اے آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی، تم سے وعدہ نہیں لیا تھا اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. یہاں عزیزان گرامی شیطان کی عبادت سے مراد اس کا کہنا ماننا، اس کے وسوسوں میں آنا، اس کی اطاعت کرنا ہے. ورنہ شیطان کی عبادت تو کوئی نہیں کرتا، شیطان کو کوئی رکوع اور سجدہ تو نہیں کرتا. یہاں عبادت سے مراد اطاعت ہے. اور میں نے تم سے یہ کہا تھا وَأَنِ اعْبُدُونِی، کہ صرف میری عبادت کرتے رہنا. ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. لیکن ہوا کیا کہ شیطان نے تم میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو بہکا کے رکھ دیا. کیا تم عقل سے کام نہیں لے سکتے تھے؟ لو، یہ ہے جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا اور جس پہ تم اعتماد کرنے کو تیار نہیں تھے. آج اپنی آنکھوں سے دیکھو اور اس میں جاؤ. اصلحوا اليوم بما کنتم تکفرون. اپنے کفر کی پاداش میں اس جہنم میں داخل ہو جاؤ. اور فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اس دن غالب کی زبان میں کچھ لوگ کہیں گے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق. آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یا فرشتوں نے لکھ دیا، آپ نے مان لی. اتنے سارے گناہ ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ اور زندگی ہماری اتنی مختصر تھی، یومن او بعد یوم، ایک دن یا ایک دن کا حصہ. اور ایک دفعہ میں کہ ہم تو ایک گھنٹے سے زیادہ دنیا میں رہے ہی نہیں، تو اتنے سارے جرائم ہم کہاں کر سکتے ہیں؟ تو فرمایا کہ اس دن پھر ہم یوں کریں گے، ان کے منہ پہ مہرے لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، ان کے اعضاء و جوارح وہ گفتگو کرنا شروع کر دیں گے اور ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. ہاتھ یوں کہیں گے کہ اے اللہ، کس ظالم کے پلے تو نے مجھے ڈال دیا. پاؤں کہیں گے اے اللہ، کس ظالم کے حوالے تو نے مجھے کر دیا. کیا انسان نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو ایک بوند سے پیدا کیا؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. اب وہ ایک بڑی جھگڑالو قسم کی چیز، بحث مباحثے کرنے والا، ہمارے وجود پہ شک کرنے والا